اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے نماز اور تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ہم پر حضور علیہ السلام کا جو حق رکھا ہے اس کے حوالے سے ابتداً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پر حضور علیہ السلام کا کتنا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم کہ ایمان والوں کا ان کی جانوں پر اتنا حق نہیں جتنا ان پر محبوب مکرم کا حق رکھا ہے، کہ ایمان والوں کا اپنی جانوں پر اتنا حق نہیں ہے جتنا حق اللہ نے ایمان والوں پر حضور علیہ السلام کا رکھا ہے۔ اور کس قدر حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ اگر ایک طرف بندہ مومن کی اپنی جان اور اپنی ذات کا مسئلہ ہو اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہو تو حضور علیہ السلام کا اس قدر حق ہے کہ بندہ اپنی ذات حضور علیہ السلام کی عزت پہ قربان کر دے۔ ایک طرف بندے کے والدین ہوں، ایک طرف اولاد ہو، بھائی ہو، خاندان قبیلہ ہو، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات ہو تو بندہ اپنے خاندان کو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ قربان کر دے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا ایمان والوں پر حق رکھا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ آپ ایمان والوں میں سے کسی کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمنی رکھنے والا شخص ہو اس سے محبت رکھتے ہوں۔ ایمان والا کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھنے والا ہو۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر والدین بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو جائیں تو ایمان والا والدین چھوڑ سکتا ہے، حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے والدین کو قربان کر دے گا حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت پر۔ بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر ایک طرف والدین ہوں، ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف خاندان اور قبیلہ ہو، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہو تو ایمان والا خاندان کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کی بات کرے گا۔
اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں پھر جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، کہ جو بندہ مومن تمام تر رشتوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والا ہوگا اور تمام رشتوں کو وقت پڑنے پر حضور پر قربان کرنے والا ہوگا، ایسے شخص کے دل پر اللہ ایمان کو ثبت فرما دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ مومن یہ سمجھے کہ مجھ پر تمام چیزوں سے بڑھ کر میرے محبوب کا حق ہے، سب سے بڑھ کر اگر ہم پر حق ہے تو حضور علیہ السلام کا حق ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اب تم اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اب تم نے اس کے بعد کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام کو قرآن عطا کر دیا گیا، اب قرآن تمہارے سامنے ہے، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تمہارے سامنے موجود ہے، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اب تم کون سی بات کی طرف جانا چاہتے ہو؟ جب قرآن آ گیا، حضور علیہ السلام کی ذات آ گئی، تو اب قرآن اور صاحب قرآن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اب ہدایت کا ایک ہی رستہ ہے کہ بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی اور رستہ موجود نہیں۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب تم اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لاؤ گے؟ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب ہدایت کا رستہ کون ہے؟ فقط حضور کی ذات ہے۔ میں آپ کے سامنے روایت عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب تورات کی تلاوت شروع کی تو حضور علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ تبدیل ہونے لگا، حضور علیہ السلام کی کیفیت میں تغیر پیدا ہونے لگا، حضور جلال میں آئے۔ تو جب صحابہ نے حضور کے جلال کو دیکھا تو فاروق اعظم کو روک دیا کہ اے عمر رک جاؤ، تم کون سی کتاب کی تلاوت کر رہے ہو؟ جناب فاروق اعظم رک کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو تورات پڑھ رہا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اب یہ حضور علیہ السلام کے جملے سنیے گا، فرمایا اے عمر، تم وہ کتاب پڑھ رہے ہو جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، اگر آج جناب موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ بھی اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے بلکہ میری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی میری اتباع کریں گے، کیونکہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ جب محبوب مکرم آ گئے تو اب کوئی اور ہدایت کا رستہ نہیں، ہدایت کا رستہ فقط حضور کی اتباع ہے۔ اس پر اور متعدد باتیں ملتی ہیں۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تمہاری اس وقت شان کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے یہ اپنی امت کی شان بیان فرمائی، فرمایا کہ اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ تم میں ہوں گے، لیکن تمہاری اس وقت شان کیا ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہوگی لیکن امام تم میں سے ہوگا۔ وہ تشریف لائیں گے لیکن وہ مسلح امامت پر نہیں آئیں گے، امامت تمہیں دی جائے گی، اور یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت نافذ نہیں فرمائیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد ہدایت کا کوئی اور رستہ نہیں، ہدایت کا رستہ فقط حضور کی اتباع ہے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو کیونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، دین یہودیت پر تھے، پھر یہودیت سے آپ اسلام کی طرف آئے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بھی ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے۔ تو اس وقت رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے محبوب مکرم آپ فرما دیجئے ان سے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ جب حضور علیہ السلام آ گئے ہیں، قرآن آ گیا ہے، تو اب اس کے بعد کوئی اور ہدایت کا رستہ نہیں، ہدایت کا رستہ فقط حضور علیہ السلام کی اتباع ہے۔ تو حاضرین محترم،
حضور علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اب حضور علیہ السلام ہی جو ہیں وہ ہدایت کا رستہ ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہوں گا، یہ ساری باتیں آپ غور سے سنیں گے۔ جس موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ ہم پر سب سے زیادہ حق حضور علیہ السلام کا ہے، حضور علیہ السلام سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہے، اور اب ہدایت کا رستہ فقط حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن و انس کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ رب سے شدید محبت کرتے ہیں، ایمان والے اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، کہ بے شک میری نماز، میری تمام بدنی عبادات، وَنُسُكِي، اور میری قربانی اور میری تمام مالی عبادات، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی جو ہے یہ ساری اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اور ہم سب کا مقصود اصلی کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام پر چلنا چاہیے۔ اس نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ جس طرح سارے احکامات کی پیروی لازم ہے، اسی طرح ان احکامات کی پیروی بھی لازم ہے جو اللہ نے حضور کے بارے میں نازل فرمائے ہیں۔ جس طرح سارے احکامات پر عمل ضروری ہے، اس طرح ان احکامات پر بھی عمل ضروری ہے جو اللہ نے محبوب کے بارے میں نازل فرمائے ہیں۔ اور وہ کیا حکم ہے جس تک میں آپ سب کی توجہ، یہاں تک میں جتنی بھی گفتگو کر کے لایا وہ مقصد کیا تھا کہ جس طرح سارے احکامات ضروری ہیں اس طرح حضور کے متعلق جو حکم آیا ہے اس پر بھی عمل لازم ہے۔ اور حضور کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب مکرم کا تم پر اتنا حق ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اور نماز وہ ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نماز میں ہو اور میرے محبوب مکرم تمہیں بلا لیں تو میرے محبوب کا حق اتنا ہے کہ نماز بعد میں پڑھنی ہے، محبوب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو جانا ہے۔ یہ محبوب مکرم کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اگر محبوب مکرم بلا لیں تو نماز بعد میں ہوگی، محبوب کی بارگاہ میں حاضری پہلے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں حضور علیہ السلام بلا لیں تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں محبوب مکرم بلائیں تو فوراً محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب حضور بلا لیں تو پھر تاخیر کرنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ قرآن کے اندر ہے، اگر آپ توجہ سے ان باتوں کو سماعت کریں، فرمایا کہ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب محبوب تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اور میں نے یہاں پر آپ کے سامنے کیا عرض کیا کہ اگر حضور نماز کی حالت میں بھی بلا لیں تو نماز بعد میں ہوگی، حضور کی بارگاہ میں حاضری پہلے ہوگی۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ آپ نے مفہوم کہاں سے نکال لیا؟ یہاں تو فقط یہ ہے کہ جب حضور بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ جب نماز کے اندر بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ محبوب جو بھی ہم احکامات نازل کریں آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات واضح کر کے بتا دیے اور سمجھا دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کی کیا شرح فرمائی ہے؟ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی جب صحابہ کرام حضور کے ہاں تشریف لاتے تو حضور صحابہ سے گفتگو فرماتے، صحابہ کو برکتیں عطا فرماتے، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام خود بھی تشریف لے جاتے، صحابہ کے قبیلوں میں تشریف لے جاتے، ان کے خاندانوں میں تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کر بھی حضور انہیں برکتیں عطا فرماتے۔ ایک بار حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام وہاں جلوہ گر تھے، اتنے میں حضور علیہ السلام نے وہیں رہنے والے صحابی حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، اے ابو سعید آؤ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو، تم سے ایک کام ہے۔ اب حضرت ابو سعید ابن معلہ نماز پڑھ رہے تھے،
اب نماز میں جب حضور علیہ السلام کا پیغام سنا تو خوش ہو گئے کہ محبوب مکرم نے بلایا ہے، محبوب مکرم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، کیونکہ صحابہ کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام انہیں بلائیں۔ تو آپ خوش ہوئے، لیکن پھر خیال آیا کہ میں تو اس وقت نماز کے اندر ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نماز اہم عبادت ہے، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ تو فوراً خیال آیا کہ میں نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جناب حضرت ابو سعید ابن معلّہ، آپ نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا، میں حاضر ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو سعید ابن معلّہ، ہم نے تو تمہیں پہلے بلایا تھا، تم اب آ رہے ہو، ہم نے تو کافی دیر پہلے تمہیں یاد کیا تھا، تم ابھی حاضر ہو رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس وقت نماز میں تھا، اسی لیے تاخیر ہو گئی۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ابو سعید ابن معلّہ اچھا کیا تم نے نماز مکمل کر لی، کیونکہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، اچھا کیا تم نے نماز پہلے پڑھی ہے، بعد میں میری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نہیں، حضور نے فرمایا اے ابو سعید ابن معلّہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سا قرآن کا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں محبوب مکرم بلائیں، چاہے نماز کی حالت ہو چاہے غیر نماز کی حالت ہو، جب بھی محبوب بلا لیں پھر نمازیں بعد میں ہوں گی، محبوب کی بارگاہ میں حاضری پہلے کرنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ اگر حضور بلا لیتے ہیں پھر نماز بعد میں پڑھنی ہے، محبوب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہونا ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ آپ جانتے ہیں حافظ ابن تیمیہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امت کے اندر انتشار پھیلایا، غلط نظریات کو رائج کیا، جس نے امت کے اندر آ کر اختلاف کو شروع کیا۔ ابن تیمیہ جیسا شخص جس نے بڑے بڑے مسائل لکھے، اور ایسے مسائل لکھے اگر آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے لگ جائیں۔ اس ظالم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے روضے کی طرف اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور ثواب کی نیت سے جاتا ہے تو یہ جانا ہی حرام ہے، معاذ اللہ۔ ابن تیمیہ نے بڑے بڑے غلط مسائل لکھے جس سے علماء کرام ناراض بھی ہوئے، اس کا رد بھی کیا، لیکن جب یہ مسئلہ آیا تو ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم لکھتا ہے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر، ابن قیم نے کہا کہ میرے استاد ابن تیمیہ کا نظریہ یہ تھا، یہ ایک ایک جملہ قابل غور ہے کہ اس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ ابن تیمیہ جیسا شخص لکھ رہا ہے، ابن قیم نے کہا کہ میرے استاد کا نظریہ یہ ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہو اور سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھ رہا ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے سبحان ربی پر پہنچا ہو، ابھی اعلیٰ نہ کہا ہو، اتنے میں حضور علیہ السلام بلا لیں تو فرمایا اعلیٰ کہنے کی بھی اجازت نہیں، پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جب حضور بلا لیں تو پھر اس کے بعد تاخیر کرنے کی اجازت نہیں، جیسے حضور بلائیں فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف رکھو، اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ بندے کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر رخ قبلہ سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ چہرے تمہارے مسجد حرام کی طرف ہونے چاہیے، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ نماز کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے حضور علیہ السلام نے نمازی کو بلایا ہے، اب نمازی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہے تو چہرہ تو پھر گیا، کعبے سے چہرہ پھر گیا، قبلے سے چہرہ پھر گیا، کیا نماز نہیں ٹوٹے گی؟ تو علماء کرام نے لکھا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ کعبے سے چہرہ پھرا ہے تو کعبے کی طرف ہو گیا ہے۔ اگر چہرہ کعبے سے پھرا ہے تو پھر کعبے کی طرف ہو گیا ہے، کیونکہ محبوب مکرم کی ذات تو کعبے کا بھی کعبہ ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ذرا ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا
کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کہ کعبہ بھی چاہتا ہے کہ محبوب مکرم کی زیارت ہو جائے۔ تو فرمایا اگر چہرہ کعبے سے پھرا ہے تو کعبے کی طرف ہو گیا ہے۔ لہٰذا جب حضور علیہ السلام بلا لیں تو پھر نماز بعد میں پڑھنی ہے، بارگاہ رسالت میں حاضری پہلے دینی ہے۔ یہاں ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا، اسے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر باب القرات کے اندر نقل فرمایا، یعنی وہ ابواب جہاں قرات کا ذکر ہے کہ نماز میں قرات کیسے کرنی ہے، قرات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سارے طریقے بیان فرمائے کہ کون سی نماز میں کون سی قرات کرنی ہے، کہاں قرات مختصر کرنی ہے، کہاں قرات زیادہ کرنی ہے، کون سی نماز کے اندر طوال مفصل سے قرآن پڑھنا ہے، کون سی نماز کے اندر قصار مفصل سے قرآن پڑھنا ہے، اور کون سی نمازوں کے اندر اوساط مفصل سے۔ الغرض حضور نے پورے طریقے بتائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کسی مسئلے پر بھی امت کو چھوڑا نہیں، ہر مسئلہ بیان فرمایا کہ نماز پڑھنی کیسے، قرات کرنی کیسے، کون سی نماز میں کتنی قرات کرنی ہے، کون سی نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنی ہے، کون سی نمازوں میں آہستہ قرات کرنی ہے۔ اسی باب القرات کے اندر امام بخاری حدیث پاک کو لائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب یہ مشہور صحابی ہیں اور یہ ابتدائی صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ دراصل لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، بھالے، جو بھی اس وقت کے اوزار تھے آپ بنایا کرتے۔ جب اسلام قبول کیا آپ کو دھمکی دی گئی کہ اے خباب اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا ساری تکلیفیں برداشت کر لوں گا لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ساری تکلیفیں برداشت کر لوں گا لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ الغرض آپ نے حضور کا دامن نہ چھوڑا تو آپ کو کفار نے تکلیف دی، اور وہ کیا تکلیف تھی کہ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ آپ کی پشت انگاروں پر تھی اور اس قدر آپ کی پشت کو جلایا گیا کہ آپ کی پشت کی ساری چربی جل چکی تھی۔ لیکن جناب صدیق اکبر کو خبر ہوئی، جناب صدیق اکبر فوراً آئے اور جناب صدیق اکبر نے آ کر تمام کفار کو دھکے دے کر پیچھے ہٹایا۔ جناب خباب کو فوراً بارگاہ رسالت میں لے گئے، اور جب حضور علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً حضور نے اپنا لعاب دہن جناب خباب کی پشت پر لگایا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، جلدی آرام تو ہو گیا لیکن آخری دم تک آپ کی پشت پر نشانات رہے۔ وہ حضرت خباب جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، ان سے روایت ہے جناب خباب طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ اب یہ ذہن میں تصور رکھیں، صحابی رسول ہیں، سامنے پڑھنے والے طلباء ہیں، حضرت خباب پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک شاگرد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے ہمارے استاد گرامی، اے رسول اللہ کے صحابی، اے جناب خباب، یہ ارشاد فرمائیں اکانا یقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، کیا حضور نماز ظہر اور عصر میں قرآن کی قرات کیا کرتے تھے؟ جب حضور نماز ظہر اور عصر پڑھایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت خباب فرماتے ہیں بالکل حضور تو قرات کیا کرتے تھے، ظہر میں بھی حضور قرآن پڑھا کرتے تھے، عصر میں بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب اس سائل نے بڑا پیارا سوال کیا، اسے ذوق کے ساتھ سنیے گا۔ اس نے کہا اے خباب، حضور علیہ السلام مصلی امامت پر ہوتے تھے، تم تو مقتدی تھے، تم پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، یہ بتاؤ کیف کنتم تعرفون قراءتہ، تمہیں کیسے پتہ چلا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرات تو جہری، قرات تو سری ہوتی ہے، امام بلند آواز سے تو ظہر میں نہیں پڑھتا، عصر میں نہیں پڑھتا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو اب حضور کے صحابی کا جواب سنیں، اور میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کاش کہ یہ حدیث سارے پڑھتے، کاش کہ یہ حدیثیں سارے بیان کرتے تو آج امت میں انتشار نہ ہوتا، آج ایسے بدبخت پیدا نہ ہوتے جو کہتے کہ معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ معاذ اللہ آج جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ ارادہ کر کے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں ایسے قیام کروں جیسے محبوب نے کیا تھا، میں ایسے رکوع کروں جیسے محبوب نے کیا تھا۔ عظمت رب کعبہ کی قسم، ہماری تو نمازیں ہی مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق ہوتی ہیں، ہماری نمازیں حضور کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ جن کی نمازیں محبوب کے تصور سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ حدیث امت کو بتائی جاتی اور پڑھائی جاتی تو کبھی لوگ حضور سے دور نہ ہوتے، کبھی ایسے غلط نظریات رائج نہ کرتے۔ پوچھا گیا اے خباب، آپ تو پیچھے ہوا کرتے تھے،
حضور مصلی امامت پر ہوتے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت خباب کا جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہوتے تھے، حضور مصلی امامت پر ہوتے تھے، ہم نگاہیں اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے، ہم نگاہیں اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے، باضطراب لحیتہ، ہم جب دیکھا کرتے تو حضور کی داڑھی مبارک حرکت کر رہی ہوتی، ہم سمجھ جاتے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک حرکت کر رہی ہوتی، ہم سمجھ جاتے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، میں یہاں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، یہاں امام صاحب کھڑے ہوں، یہاں مقتدی کھڑا ہو، تو اگر اس نے امام کو دیکھنا ہو تو بالکل سامنے دیکھے گا، نگاہیں اٹھائے گا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو جائے سجدہ پر دیکھو، سجدہ گاہ کی طرف دیکھو، لیکن اگر وہ سامنے دیکھے گا تو امام نظر آئے گا، امام کی داڑھی کے بال بھی نظر آئیں گے، ان کی حرکت بھی نظر آئے گی، لیکن سوال یہ ہے جو مقتدی اس کونے میں کھڑا ہو وہ امام کو کیسے دیکھے؟ جو اس کونے میں کھڑا ہوگا وہ امام کو کیسے دیکھے گا؟ گویا یہ حدیث بتا رہی ہے صحابہ کرام مسجد کے جس کونے پر بھی کھڑے ہوتے تھے چہرے پھیر پھیر کر محبوب کی زیارت کیا کرتے تھے، صحابہ مسجد کے جس کونے پر بھی ہوا کرتے تھے اپنی نگاہوں سے محبوب مکرم کی زیارت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی نمازیں تھیں جو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کے بغیر پوری نہیں ہوتی تھیں، بلکہ میں یہاں عرض کروں گا، اگر آپ ذوق سے سنیں، صحابہ کرام نماز سے پہلے حضور کی زیارت کرتے، نماز کے بعد جب سلام پھرتا پھر بھی حضور کی زیارت ہے، نماز کے بعد بھی مجلسیں لگا کرتی پھر بھی حضور کی زیارت ہے۔ یہ نماز کا وقت کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوں گے، 15 منٹ ہوں گے، لیکن صحابہ جو نماز سے پہلے بھی زیارت کر چکے ہیں، جو نماز کے بعد بھی زیارت کر چکے ہیں، صرف 10 سے 15 منٹ کا لمحہ بھی صحابہ سے رہا نہ جاتا، نماز کے دوران بھی زیارت مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ پہلے بھی حضور کی زیارت ہو رہی ہے، بعد میں بھی حضور کی زیارت، یہ صحابہ کرام کی نمازیں تھیں۔ آج امت کو یہ ایک نظریہ دیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے ایک دو اور حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بار حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں تشریف لے گئے صلح کروانے کے لیے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے جا کر صلح کروائی، اور جب حضور صلح کے لیے تشریف لے گئے تو لوٹنے میں دیر ہو گئی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام موجود ہیں، نماز کا وقت ہے، کسے امام بنایا جائے، کون مصلی امامت پر آئے گا؟ تو حضور کا فرمان یاد آیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کہ جس میں ابو بکر موجود ہو وہاں کسی اور کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ امامت کروائے، جہاں ابو بکر ہوگا وہاں امام ابو بکر بنے گا۔ جناب صدیق اکبر کو مصلی امامت دیا گیا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج نظریہ کیا دیا جاتا ہے کہ اگر خیال آ جائے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن صحابہ کی نماز دیکھیں، صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی ہیں، لیکن جب دوران نماز حضور علیہ السلام تشریف لائے، آخری صف سے لے کر مصلی امامت تک جتنی صفیں تھیں صحابہ نے وہ صفیں توڑ کر حضور کو رستہ عطا فرمایا۔ دوران نماز صحابہ نے رستے چھوڑ دیے، اپنی صفیں توڑ دی، حضور علیہ السلام مصلی امامت پر تشریف لائے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب جناب صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے، لا یلتفت فی الصلاۃ، جناب صدیق اکبر نماز پڑھتے تو ایسی کیفیت میں نماز پڑھتے کسی اور طرف خیال نہ جاتا، کہیں اور دھیان نہ جاتا، آپ تو نماز میں محو ہیں، حضور علیہ السلام ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ کرام اب نماز کے اندر سارا خیال حضور کی جانب ہے، صحابہ نے اپنی ہتھیلیوں پر اپنے ہاتھ مارنا شروع کیے، صحابہ نے اپنی ہتھیلیوں پر ہاتھ مارنا شروع کیے۔ اتنے میں شور پیدا ہوا مسجد میں، جناب صدیق اکبر متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، محبوب تشریف فرمائے ہیں، فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، اے ابو بکر پیچھے نہیں ہٹنا، نماز مکمل کرواؤ، مصلی پر کھڑے رہو۔ لیکن جب بات ادب کی آ جائے تو وہاں حکم بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آج بات ادب کی تھی، جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا تو اس وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا کافروں کے ساتھ تو وہاں حضور علیہ السلام کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو کافروں نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر جھگڑا کیسا تھا، پھر معاہدہ کیسا تھا، یہ رسول اللہ مٹائیں، یہاں لکھے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے لہذا مٹایا جائے۔ تو حضور نے جناب علی سے فرمایا اے علی یہ رسول اللہ مٹا دو، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔
تو جناب علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں مٹاؤ۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج علی خود مٹ سکتا ہے مگر آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، کیونکہ بات یہاں ادب کی آ جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر کھڑے رہو، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی، لیکن یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی بندہ دوران نماز مسجد میں داخل ہو، اسے کیا پتہ کتنی نمازیں ہو گئیں، 2 رکعتیں ہوئی ہیں کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں، اسے کیا پتہ کون سی رکعت کے اندر نماز جاری ہے۔ لیکن محبوب مکرم کا علم دیکھیں، حضور مسجد میں تشریف لائے، دوران نماز جب مصلی امامت پر تشریف لائے تو جہاں سے ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے حضور نے مکمل کروا دی۔ جہاں ابو بکر نماز چھوڑتے ہیں محبوب نماز کو مکمل کروا دیتے ہیں۔ اب سلام پھر جاتا، سلام کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ہم نے جو کہا تھا کہ امامت نہ چھوڑو، ہم نے جو کہا تھا مصلی پر کھڑے رہو، یہ ابو بکر کا ایک جملہ بتا رہا ہے کہ باہر کا معاملہ تو باہر کا رہا، صحابہ نماز میں بھی مصطفیٰ کا ادب کیا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر سے کہا ابو بکر مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ جناب ابو بکر فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے لیے امام بن جائے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر آ جائے۔ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا۔ اور جب حضور علیہ السلام کا وقت وصال آیا تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جناب ابو بکر کو مصلی امامت دیا جائے۔ جناب صدیق اکبر نمازیں پڑھا رہے ہیں اور 2 سے 3 دن گزر چکے، حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کب حضور علیہ السلام کی زیارت ہو۔ 2 سے 3 دن گزر چکے ہیں لیکن حضور تشریف نہیں لا رہے۔ اب نماز کا وقت جاری ہے، پیر کا دن ہے، 2 سے 3 دن گزر چکے ہیں، حضور تشریف نہیں لایا، پیر کا دن آیا تو جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے دوران نماز حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک کا فقط پردہ ہٹایا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے جب حضور نے پردہ ہٹایا، کیونکہ کئی دن سے صحابہ کرام حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، تو جیسے پردہ ہٹا دوران نماز صحابہ نے اپنے چہرے محبوب مکرم کی طرف پھیر لیے، دوران نماز اپنے چہرے حضور کی طرف پھیر لیے۔ اور صحابہ کرام نے کیا دیکھا؟ اب 2 سے 3 دن کے بعد جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب چہرہ سرکار دیکھا ہمیں ایسے معلوم ہوا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے آج قرآن کھلا ہوا ہے، ہم قرآن کے ورقوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہم حضور کی زیارت میں مصروف ہو گئے۔ اور یہاں الفاظ موجود ہیں حدیث کے، صحابہ فرماتے ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز کو زیارت رسول پہ قربان کر دیں گے۔ صحابہ فرماتے ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز کو حضور کی زیارت پہ قربان کر دیں گے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کیونکہ یہ آخری بات ہے، گفتگو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ صحابہ نے کیا ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا آج نماز کو حضور پہ قربان کر دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوب لکھا، کہا کہ یار دے درشن درس بھلائے انہاں مفتیاں ملاں کاریاں نوں، کہ جب محبوب مکرم کا حسن بے نقاب ہو جائے تو پھر ہر بندہ جس کام میں مصروف ہو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر محبوب کی زیارت کے لیے آ جاتا ہے کہ محبوب دے درشن درس بھلے انہاں مفتیاں ملاں کاریاں نوں، اے صرفی نحوی بھل بھل جاون تے پڑھن مزارے ماضیاں نوں، تیرے خد ڈٹھیاں سب خد بھل گئے تے بھل گئی بیاض بیازیاں نوں، علی حیدر شاہ رخ ویکھیاں عربی ماہی دا بھل گئی نماز نمازیاں نوں، علی حیدر شاہ رخ ویکھیاں عربی ماہی دا بھل گئی نماز نمازیاں نوں۔ اب کیا منظر تھا؟ صحابہ فرماتے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر آپ بھی مصلی سے نیچے اتر آئے، اتنے میں حضور نے فرمایا اے صحابہ اتموا صلاتکم، اتموا صلاۃ، اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں مکمل کرو۔ اور یہ کہہ کر حضور نے حجرہ مبارک کا پردہ واپس دے دیا۔ لیکن ان تمام احادیث سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں حضور کے تصور سے ٹوٹتی نہیں، حضور کا تصور نمازوں کو کامل بنا دیتا ہے۔ اور یہ حق ہے حضور علیہ السلام کا، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول
اذا دعاکم کہ جب دوران نماز محبوب مکرم بلا لیں، محبوب مکرم کا حکم آ جائے تو پھر نمازیں بعد میں ہوں گی، حضور کی بارگاہ میں حاضری پہلے ہوگی۔ دعا ہے رب کائنات جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔